نعیم صدیقی صاحب کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ وہ جماعت کے ابتدائی لوگوں میں سے مولانا مودودی نے جب 75 لوگوں سے جماعت کی تشکیل کی تھی تو اس وقت سے انہوں نے ساتھ دیا پوری زندگی۔ نعیم صدیقی صاحب ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ مولانا مودودی کے بعد 2-3 جو بڑے لوگ تھے پاکستان میں جماعت اسلامی میں، اس میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی سے کچھ سبق ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی زندگی سادگی کے ساتھ جب گزاری، انہوں نے 55 سال کرائے کے مکان میں رہے، بعد میں ایک چھوٹا سا مکان انہوں نے بنایا۔ یاد کرنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب عالم گنج میں سابق امیر حلقہ نے بھی پوری زندگی کرائے کے مکان میں رہے، بلکہ ایک زمین بھی انہوں نے خریدی تھی لیکن انہوں نے اس کو ایک بیوہ کو دے دی۔ تو یہ ہے کہ سادگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی سادگی والی ہوتی تھی، رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ وہ جو ہے ان کی ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے اس کتاب میں کہ بڑی اچھی تقریری صلاحیت تھی، چنانچہ اس کے پروف کے طور پر دیا گیا ہے کہ ایک موقع سے مسلم لیگ کے لوگوں نے مولانا مودودی کے گھر کو گھیر لیا اور مسلم لیگ کے ذمہ داران نے انہیں بھڑکایا تھا کہ کشمیر کے مسئلے میں جماعت کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ نعیم صدیقی نے اس موقع سے بھیڑ کے سامنے تقریر کی اور جماعت کا موقف پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگ کافی متاثر ہوئے اور بھیڑ چھٹ گئی۔ تو یہ ہے کہ وہ بڑی اچھی تقریری صلاحیت بھی تھی ان کے اس میں۔ کتاب میں کتاب جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت ساری دوسری باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس سے ایک مثال یہاں پر ملی ہم کو دعوت دین کے سلسلے میں کہ امریکی جیل سے ایک خط اسلامک پبلیکیشنز تھا جو نعیم صدیقی صاحب کے بیٹا کا تھا۔ تو لکھنے والے نے کوئی فاروقی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں خط آیا کہ جو اسلامی لٹریچر بھیجا جائے امریکی جیل میں۔ تو ان لوگ عام طور پر پبلیکیشن والے چونکہ فری میں کوئی کام نہیں کرتے، وہ بزنس کرتے ہیں، تو اس طرح کے خطوط کو وہ پھینک دیا کرتے تھے۔ لیکن فاروقی صاحب نے اس کے نعیم صدیقی صاحب کے بیٹے کو کہا کہ اس طرح کا جو بھی خط آئے ان کو دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے وہ خط حاصل کیا اور پھر انتظام کیا کہ وہ جو اسلامک لٹریچر ہے اپنے خرچ سے انہوں نے وہ لٹریچر بھجوایا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اسلام قبول کر لے یا اسلام کو اپنا لے، اس لیے انہوں نے وہ چیزیں بھیجی تھی۔ یہ ہے کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت دین کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اور ہم کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نعیم صدیقی صاحب نوجوانوں میں بہت محبوب تھے اور جب بھی ان کی تقریر ہوتی تھی نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ مولانا مودودی سے انہیں بے پناہ لگاؤ تھا، پوری زندگی وہ مولانا مودودی کے ساتھ رہے اور پھر جماعت سے جب مولانا مودودی کے انتقال کے بعد پھر وہ جماعت سے الگ ہوئے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ مولانا مودودی کے طریقے سے جماعت الگ ہو گئی۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ملنے کے لیے گئے تو قریب 1.5 گھنٹہ کے بعد نعیم صدیقی صاحب آئے تو یہ لوگ کافی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مولانا کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ آنے میں اتنی دیر ہوئی۔ تو بتایا کہ بیوی کمزور ہے بہت زیادہ اور بچے بھی گھر میں نہیں تھے، تو گھر کے بہت سارے کام مجھے کرنے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے کپڑا بھی خود دھونا تھا اور ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، تو وہ کپڑا دھویا، اس کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے دیا، جب سوکھ گیا تو پہن کر کے آئے۔ یہ ان کی سادگی تھی کہ ان کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے سادہ زندگی گزارنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اگر آدمی کا اسٹینڈرڈ کافی کم ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سادی زندگی گزارتے تھے اور ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب بھی سادی زندگی گزارتے تھے اور تار کا پنکھا رہتا تھا ان کے گھروں میں۔ جو سادی زندگی گزارتے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ ایک لو رہتا ہے اور پھر اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بھی بات آئی ہے کہ اس نے ساری زندگی انہوں نے کبھی قرض لیا نہ ہی کسی دکاندار سے ادھار لیا۔ قرض نہ لینا اور ادھار نہ لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی ادھار نہ لے تو آدمی کی آزادی
قرض لیتا ہے تو آدمی کی آزادی چلی جاتی ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ قرض ادا کرنا ہے، اور پھر قناعت اگر قرض نہیں لینے ہیں، اگر اصول بنا لے تو قناعت میں رہنے کا، کہ اسی میں جتنا ہے اسی میں زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کے بعد جو قناعت آ جاتی ہے، اور پھر عزت نفس بھی آدمی کا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب قرض سے بچنا چاہیے، اور دکاندار سے بھی کبھی ادھار نہ لینا نہیں لینا چاہیے، یہ بھی ایک کوشش کیا جانا چاہیے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عظیم انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، تو نعیم صدیقی صاحب ویسے ہی تھے، ڈاکٹر زارودہ صاحب بھی ویسے ہی تھے، ان کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں تھا، جو کچھ انہوں نے کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کی سزا کے بعد بڑے اطمینان سے سوئے، خوب خراٹے لیے۔ لوگوں کو تعجب تھا کہ پھانسی والا آدمی اتنے اطمینان سے کیسے سو سکتا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ پر توکل تھا۔ تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر میرے ساتھ کچھ مشکل ہوتی جا رہی ہے، کچھ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک فیصلہ لیا ہوگا، اور ہم کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک خط انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت کچھ لکھ رکھا ہے لیکن کچھ چھاپنے والا نہیں، پیسے بھی اتنے نہیں کہ خود سے چھپوایا جائے۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ مسلم انسانیت جیسی کتاب انہوں نے لکھی، اور وہ بھی بہت ساری کتابیں، تقریباً 100 کتابیں لکھی، لیکن اس طرح کے رائٹر کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ تو یہ تھی نعیم صدیقی صاحب کی زندگی، اور ہمیں یہ جو جماعت کے جو قرون اولیٰ کے پہلے کے لوگ تھے ان کی زندگی میں سبق لینا چاہیے، اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے۔ یہ وہی اخلاق کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کا تھا، اور ان لوگوں نے کوشش کر کے آج کے زمانے کے یہ لوگ انسان نے کر کے دکھایا، تو ہمیں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوبیاں ہم ڈیولپ کر سکیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔